اللہ 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 لا الہ الا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ذی القعدہ اختتام کو ہے اور ذی الحجہ کی ابتدا ہونے کو ہے۔ چلیے اسی کے پیش نظر قربانی کی فضیلت و اہمیت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ قربانی کی فضیلت و اہمیت، سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَانْحَرْ، اور قربانی کرو۔ ذو الحجہ جو اسلامی سال کا آخری 12واں مہینہ ہے، اس کی 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ اور 10ویں تاریخ کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں اونٹ کے سینے میں مخصوص کیفیت سے خنجر گھونپ کر خون ریزی کر کے اونٹ قربان کرنے کو نحر کہتے ہیں۔ ابن حبان کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، یعنی دنوں میں سب سے افضل دن اللہ کے نزدیک یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ اور یوم القر یعنی 11 ذی الحجہ ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم النحر میں انسان کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور بلا شبہ وہ قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے یہاں بارگاہ قبولیت میں پہنچ جاتا ہے۔ وَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو اس کے ذریعے اپنے آپ کو خوش کرو۔ ابن ماجہ ہی کی دوسری روایت میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا تو اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صوف میں کیا ہے؟ فرمایا صوف میں بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال برابر قربانی فرماتے رہے۔ نیز قربانی کی عظمت و اہمیت کا اندازہ ابو داؤد کی اس روایت سے بھی ہوتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 2 مینڈوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے عرض کیا کہ یہ کیا ہے، یعنی آپ ایک کے بجائے 2 مینڈوں کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کروں، تو ایک قربانی میری طرف سے اور ایک قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کرتا ہوں۔ سامعین، ان روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک قربانی کی اور قربانی کرنے والے کی کتنی اہمیت اور عظمت ہے، اور خود شارع علیہ السلام کے پاس قربانی کی کتنی اہمیت تھی کہ مدینہ کے قیام میں بھی کبھی قربانی کا ناغہ نہیں فرمایا، اور آخر میں دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ وہ قربانی کیا کرے، چونکہ قربانی کا اجر و ثواب اتنا عظیم ہے کہ دنیا میں اس کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس عظیم موقع سے امت کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر حال میں قربانی کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے ذریعے ہم سب کو اپنا مقرب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام، محمد شہزاد۔